السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل گفتگو۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فیض حمید کے ساتھ کیا ہوا، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ فیض حمید کوئی اکیلا عام جنرل نہیں تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک دو آتشا جنرل تھا۔ اس کی طاقت کی کہانیاں اسلام آباد کی فضاؤں میں ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ کس طرح سے ایک طاقت اور وجاہت کی علامت تھے، اور کس طرح وہ جیل میں چلے گئے، اور پھر اب 14 سال کی قید کی سزا ہے، لیکن 9 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، جس کی سزا فوج سے بغاوت کی وجہ سے پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو انتہائی بری حالت فیض حمید صاحب کی ہے، ایک طرف طاقت کا وہ عروج اور اس وقت زوال کی یہ انتہا، یہ اپنے اندر ایک سبق بھی رکھتی ہے، اور یہ سبق ان سب لوگوں کے لیے ہے جو سرکار کی دی ہوئی طاقت کو اپنے والد صاحب کی طاقت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے اس میں سبق ہے، لیکن سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پچھلے 60-70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں یہ سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن آج تک فوج نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچایا ہے، کبھی ان کو سامنے لا کے ان کی بلی نہیں ان کو چڑھایا۔ لیکن جنرل فیض حمید کے اوپر یہ جو سیاسی مداخلت کا الزام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام حقیقت میں نہیں ہے۔ ان کے اوپر اصل الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوج کی لیڈرشپ کی جگہ پہ اس ایک سویلین لیڈر کو اہمیت دی جس کا نام عمران خان ہے، اور اس کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے، اور پھر اس کے لیے ملٹری کے اندر ایک لابی بنائی، 9 مئی کیا، اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے اپنی نوکری بھی وقت سے پہلے چھوڑ دی۔ تو یہ وہ ساری ان کی غلطیاں ہیں جن کی ان کو سزا ملی ہے۔ تو یہ سزا اگر سیاسی مداخلت پہ ان کو ملتی تو وہ جب آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر انٹرنل تھے اس وقت بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی ہوں گی۔ انہوں نے تو جا کے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی کو کہ جناب آپ میاں نواز شریف کی ہرگز بیل نہ لیں، اور ہم نے جو ایک صورتحال بنائی ہے اس کو خراب نہ کریں۔ تو سیاسی مداخلت کی تو ان کی ہر سینٹی میٹر پہ ایک کہانی ہے۔ تو ان کو جو یہ سزا دی گئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سزا کسی سیاسی مداخلت کے جرم کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو فیض حمید صاحب کا کہ انہوں نے اپنی فوج کی لیڈرشپ، فوج کے ڈسپلن کو پامال کیا، اور کور کمانڈر ہوتے ہوئے، آئی ایس آئی کے سربراہ ہوتے ہوئے ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جس نے فوج کے اندر تقسیم پیدا کی، جس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت للکارنا شروع کر دیا جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے تھے۔ اور اس میں ایک سبق اور بھی ہے کہ اگر آپ فیض حمید کی طرح ایک نئی پارٹی کو بنا کے اور پچھلی پارٹیوں کو سزا دینے کا پروگرام بنائیں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جس کے خلاف فیض حمید نے اتنا عرصہ سازشیں کی، وہ آج اقتدار میں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ایک طرح سے ان کے ایوان صدر میں زرداری صاحب بیٹھے ہیں، سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی اقتدار میں ہے۔ اگر کوئی اقتدار میں نہیں ہے اور اڈیالہ جیل میں ہے تو وہ تو عمران خان ہے، اور اگر کوئی اقتدار میں اور طاقت میں نہیں ہے تو وہ فیض حمید ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ کہانی، لوگ تو کہتے ہیں کہ جب فوج اپنے جرنیلوں کو نہیں بخشتی تو پھر سیاستدانوں کو کیوں بخشے گی۔ میں اس کے برعکس سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست ان کا کام نہیں ہے۔ جس طرح سے لوگوں نے 10-10 سال، 11-11 سال اقتدار کر کے بھی جب وہ اقتدار سے گئے، جنرل ضیاء ہوں، ایوب خان ہوں،
اور مشرف ہوں تو ان کو کسی نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا، کیونکہ یہ اقتدار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے، اور جب اس میں وہ مداخلت کرتے ہیں تو اپنے لیے عوام میں ایک نفرت پیدا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔